کہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، اس سے سیدھا سیدھا قلندر پال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اصل تو دریا بھی وہی ہے، موج بھی انہی کے صدقے ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح زندگیاں بدلیں، انکلوڈنگ مائی اون۔ نیچرلی جب میرے پہ اثر ہوا اس فقیر کی محبت سے، اس کے خیال سے، اس کی تعلیمات پہ اپنے آپ کو رکھنے سے، تو ڈیفینیٹلی جو بات آپ اپنے دل سے کہتے ہو، جو آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ دوسروں کو جا کے افیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ خالی کتابی باتیں کرو گے، ادھر ادھر سے پڑھ لو گے، جیسے ابھی یہ بھی کہہ رہا تھا، علم حاصل ادھر ادھر کتابیں پڑھ کے علم حاصل کر لو گے، اٹ ول نیور ہیو دیٹ افیکٹ آن یو ان اٹس ٹرو اسپرٹ جس کو کہتے ہیں۔ تو قلندر پال رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں رہنے سے ہر وقت، جیسے انہوں نے فرمایا نا، دونوں جہانوں، فقیر سے محبت، وہ جیسے ابھی ونڈو میں بھی تھا، اس نے حارث نے بھی بتایا، فقیر سے محبت از اوبیڈینس ہے، فالوئنگ ہے، مطابعت ہے۔ فقیر نے جو کچھ قلندر پال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنے سے ہی ہماری زندگیوں میں یہ پازیٹیوٹی آتی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک جو بات ہوتی ہے نا، کسی سے سید پوچھیں، اچھا جی کوئی بات کریں، بہت موج ہے بابا جی، وداؤٹ ایون نوئنگ کہ واٹ از موج۔ موج از ناٹ جسٹ کیپنگ ٹو یور سیلف، انیبل ٹو ایکسپریس کہ what do you mean by موج۔ دریا میں موج اگر آپ لٹرل بھی اگر آپ اس کے معنوں کی طرف غور کرو گے تو کتنا اس کے اندر ایکٹیویٹی ہے، کتنا جوش اور وہ سارے کا سارا ہے۔ تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھو گے تو پھر نیچرلی آپ کے اندر وہ ولولہ ہونا چاہیے، وہ جوش و جذبہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے، جس سے پتہ چلے کہ فقیر کی محبت نے، اس فوکس نے آپ کو کتنا متحرک رکھا ہوا ہے۔ یعنی یو آر ناٹ صرف بات میں نہیں ہے، ایکشن میں ہو، آپ ان اسپرٹ ہو۔ اور وہ نیچرلی جو بیسک جو ہے قلندر پال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جی آپ سورہ رحمان سنو اور پھر اس پیغام کو پھیلاؤ۔ اچھا، بات یہاں تک نہیں ہے، بات اس سے آگے بھی چلتی ہے۔ جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا بابا، بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل میں سورہ رحمان جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کو پازیٹیو کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے ڈپریشن ہیں، انگزائٹیز ہیں، پینک اٹیکس ہیں، obsessive compulsive disorder، وہم کی بیماری ہے، ہر چیز کے پیچھے نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ وسوسوں میں کیا ہوتا ہے، آپ کو ایسے ایسے برے برے خیالات آتے ہیں کہ یو آر انسیکیور آل دا ٹائم۔ تو جب آپ کی انگزائٹی بڑھتی ہے، جب آپ فیئرفل ہو جاتے ہو، تو پھر آپ کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے آؤٹ آف دا بلوز نہیں ہوتا، ایک دم یہ نہیں ہے کہ آسمان سے گرا کوئی خیال آپ کے اندر آیا۔ آپ کی زندگی میں کوئی آپ کی آپ برنگنگ ایسی ہے، آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے، آپ کے ریلیشن شپس ایسے ہیں، آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ ایسے ہیں۔ اور باقی جو یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں جو دوڑ ہے ہماری پیسے کی طرف، ہمیں ہر حال میں اپنا اسٹیٹس بلند کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں کمپیٹ کرنا ہے، ہم نے گھر بنانا ہے، ہم نے بڑی اونچی جگہوں میں شادیاں کرنی ہیں۔ یعنی وی وانٹ، رادر وی ڈیمانڈ everything from Allah Almighty. We demand everything from our environment without giving back much. ہم اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ قلندر پاک فرماتے تھے کہ بیٹا بابا، ہر بیماری، ہر مسئلہ، ہر تکلیف، ہر دکھ اللہ سے دوری میں ہے۔ تو اللہ سے دوری، اچھا پہلے جو کانسیپٹ، مجھے بھی یہی کانسیپٹ تھا، میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے ارد گرد یہ تعلیمات جو ہیں وہ اسی قسم کی تھیں، وہ جو ٹپکل نہیں ہوتی کہ اتنے یہ کر لو، اتنے نفل پڑھ لو، اتنے یہ کر لو، اور یہ ساری نفلی عبادات یا یہ وظیفے کر لو، آیت کریمہ پڑھ لو وداؤٹ نوئنگ کہ اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں اپنے ہر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے۔ ہر وقت وہ جیسے یہ فرماتے تھے نا، بابا جان قلندر پال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کاکیاں تو گھنٹی پر سے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتی، ہر وقت اللہ سے ڈیمانڈز ہیں، ہر وقت یہ ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اب جو دریا کی موج ہے، دریا نے تو یہ فرمایا نا کہ بیٹا بابا جو تمہارا نصیب ہے تمہیں مل کے رہے گا، جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں بابا بھی نہیں دلوا سکتا۔
مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا فقیر نہیں دلوا سکتا، اللہ کا دوست نہیں دلوا سکتا. آپ جو مرضی وظیفے کر لو، آپ جو مرضی عبادات تو میں نہیں اس کو کہوں گی، یہ تو یو آر ٹرائنگ ٹو ٹریڈ ود اللہ المائٹی. یہ تو ٹریڈنگ ہے کہ تو میرا یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گا، تو میرا یہ کام کر دے تو میں اس کے لیے یہ کروں گا. تو ٹریڈنگ سے اس طرح میں نے نہیں دیکھا، کم از کم میری زندگی میں نہیں ہوا. میں نے جن جن چیزوں کے لیے لٹرلی وہ جس کو کہتے ہیں نا 40 دن کے وظائف وہ کیے، بلیو می. اور جس نے کروائے تھے وہ ہی یوز ٹو سے کہ یہ اس طرح کے وظائف جو ہیں ایک مرد نہیں کر سکتا، تم نے کیسے کر لیے. وہ ظاہرہ پیر کنڈی پیچھے شروع سے ہی آپ ایک فقیر کی رعایا ہوتے ہو، تو جس کے لیے کیا وہ تو نہ ملا. تو پھر وائی ناٹ بلیو ان دیٹ کہ جو نصیب میں ہے. تو قلندر پاک وین ہی کیم ان ٹو لائف، جو بالکل طوفان میں سے گزر رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ بس ابھی الٹی بوٹ میری زندگی کی، ابھی الٹی، ابھی نیچے بھنور میں چلی جائے گی، ایسی وہ طوفانی زندگی تھی. تو جب قلندر پاک آئے تو انہوں نے ایسے لگتا تھا جیسے بوٹ کی زندگی کی بوٹ کی اینکرنگ ہو گئی، ایک سٹیبلٹی آ گئی لائف میں. اچھا یہ نہیں ہوا کہ وہ جن چیزوں کی مجھے ڈیسپریشن تھی کہ بچے ہو جائیں میرے اور بڑا سا محل نما سوئمنگ پول والا گھر ہو جائے، اور ایسا نہیں ہوا. لیکن وہ ایک سٹیبلٹی آ گئی. وہ جو فقیر کی محبت تھی، وہ جو فقیر کی عنایت تھی، اس نے زندگی میں ایک سکون اور امن و امان اتار دیا.